مشہور حدیث ہے اور ہم نے کئی مرتبہ یہ روایت متعدد بار اس روایت کو ہم نے پڑھا اور ہم میں سے کئیوں کو زبانی بھی یہ روایت یاد ہوگی۔ اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اعتبار سے ہمیں ایک سبق ملتا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ نماز کا جو فلسفہ ہے وہ الا ماشاء اللہ جو آپ کو نظر آئے گا اس کے فلسفے سے ناواقف نظر آئیں گے کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر پھر اسپیڈ جو ہے وہ سبحانک اللہم ثنا پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین اس قدر تیزی سے پڑھا کہ اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور پھر جیسے ہی ذہن میں آتا تو پھر سورہ فاتحہ بھی اور سورت بھی اس کے ساتھ ملا کے مکمل کر چکے ہوتے ہیں۔ ہم جب کسی کے ساتھ عام گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آداب گفتگو یہ ہے کہ ہم اپنی بات آہستہ آہستہ کرتے ہیں اور جہاں کہیں وقفہ ہوتا ہے وہاں وقفہ بھی لیتے ہیں اور پھر اگلے کی بات سنتے ہیں۔ ایسے تو نہیں کرتے ہم کہ ہم بولتے چلے جا رہے ہیں اور اگلے کو بولنے کا موقع بھی نہیں ملتا، یا اگلا بول رہا ہو تب بھی ہم بولتے ہیں، ایسا ہم نہیں کرتے، یعنی یہ آداب گفتگو کے خلاف ہے۔ لیکن یہی کام ہم نماز میں کرتے ہیں کہ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ جملہ کہتے ہو تو آگے سے اللہ تعالیٰ اس جملے پر یہ جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ جب تم یہ کہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اللہ تعالیٰ اس پر یہ جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ جب تم یہ کہتے ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ یہ جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ تو ہم ان چیزوں سے بے خبر بس دوڑے چلے جا رہے ہیں اور یہ ہماری اکثریت کا حال ہے۔ اب جب ہم اس فلسفے کو ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم نماز کو کیسے ادا کریں گے؟ اب اس جو روایت ہے اس کو سمجھیے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اے ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث کے آغاز میں ہی حضور نے فرمایا اللہ یہ فرما رہا ہے کیا کہ میں نے نماز تقسیم کر دی ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان۔ اب تقسیم کرنے کا معنی گفتگو ہے کہ ایک طرف سے بندہ بات کرے گا، دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ اس کا جواب ارشاد فرمائے گا۔ لیکن بندہ کیسے گفتگو کرتا ہے؟ وہ اس قدر تیزی سے پڑھتا چلا جاتا ہے کہ اگلی جو گفتگو ہے اس کا نہ اسے فلسفہ پتہ ہے نہ اس کو محل کا اس کو پتہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس بات سے بے خبر ہے۔ اب اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ان باتوں کا مجھے جواب مل رہا ہے تو پھر وہ ان باتوں پر تصور کرے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے جواب کیا مل رہا ہے۔ اس سے جو نماز کے اندر چاشنی آئے گی، جو لطف آئے گا، جو لذت آئے گی، اس کو بیان کوئی نہیں کر سکتا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی، اور پھر اللہ فرماتا ہے جو میرا بندہ مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ تقسیم کرنے کے بعد فرمایا جو میرا بندہ مانگے گا میں دوں گا۔ اب بندے کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے مانگا ہے، میں سوال کر رہا ہوں۔ وہ سوال کر رہا ہے لیکن سوال سے ایسے گزر رہا ہے کہ اسے خود کو خبر نہیں کہ میں مانگ رہا تھا، میں اللہ سے مانگ رہا تھا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز شروع کرتا ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالی مالک الملک، دنیا جہان کا خالق مالک رازق، وہ اپنے اس بندے کو جواب ارشاد فرماتا حمیدنی عبدی، اے میرے بندے میری حمد تو نے کی، میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری بزرگی کا تذکرہ کیا، میری ثنا کی۔ مالک یوم الدین، بندے نے اپنا آپ مجھے سونپ دیا، بندے نے اپنا آپ مجھے سونپ دیا۔ اس نے کہا اے اللہ مالک ہی سب چیزوں کا تو ہے، جب مالک ہی تو ہے تو پھر سب کچھ تیرے سپرد۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں فہذہ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ اب یہ جو جملہ ہے نا یہ تیرے اور میرے درمیان ہے، یہ تیرے اور
عبادت تو نے کرنی ہے، مدد میں نے کرنی ہے، جو تو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ ولی عبدی ما سأل، میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا سوال میرا بندہ کر رہا ہے۔ اب بندے کو تو چاہیے تھا کہ وہ نماز میں یہ ذہن میں رکھتا کہ میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں تو میں یہ سوال اللہ سے کر رہا ہوں، یا اللہ میرے یہ کام بھی سنوار دے، میرے یہ کام بھی سنوار دے۔ اس غریب کو خبر ہی نہیں ہے، اس نے سوال کا پورا معاملہ وقت گزار دیا۔ اور پھر جب وہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی لک ما سألت، اے بندے یہ تیرا ہے جو تو نے سوال کیا۔ اب یہاں یہ بات بڑی اہم ہے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تنہائی میں بھی تو ہم اتنی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ الحمد سے شروع کرتے ہیں ولا الضالین تک ختم کرتے ہیں۔ اب جو اس درمیان اللہ کا جواب ہے ہم نے اس کا انتظار بھی نہیں کیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر آیت پر وقف کیا جائے۔ جب آپ ہر آیت پر وقف کریں گے تو پھر ہی مزہ آئے گا نا۔ آپ نے بات کی، اللہ نے اس کا جواب دیا، آپ نے احترام کیا، گفتگو کے آداب کا خیال رکھا، لیکن آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس جملے پہ اللہ جواب دے رہے ہیں، اس جملے پہ اللہ یہ فرما رہے ہیں، اس جملے پہ اللہ یہ فرما رہے ہیں، لیکن آپ دوڑتے چلے جا رہے ہیں، دوڑتے چلے جا رہے ہیں، تو بتائیے پھر نماز کا فلسفہ تو چلا گیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ ہر مومن کو عطا کرتا ہے کہ ہر مومن سے اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتا ہے، اس کی ہر بات کا جواب دیتا ہے۔ ایسے ہی کہ جواب نہیں آتا، اللہ سنتا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہماری ایک آیت پر ہمیں جواب دیتا ہے کہ کہیں میرا بندہ یہ نہ سوچ لے کہ میں اللہ تعالیٰ اس کی بات سن رہا ہوں، نہیں سن رہا، اس کو جواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ اسے یہ اے حبیب میرے بندے کو خبر دو کہ میں تو اس کے ساتھ ایسے باتیں کرتا ہوں جس طرح عام کوئی گفتگو کرتا ہے کہ پہلے ایک بندہ بات کرتا ہے پھر دوسرا اس کی بات کا جواب دیتا ہے۔ جس طرح ہم آپس میں بیٹھے ہوں اور کسی کو مخاطب کر کے کوئی بات کرے تو پھر ہم کہیں یار سنتا نہیں ہے، میں تیرے سے یہ بات کر رہا ہوں، میں تم سے یہ بات کر رہا ہوں، تم میری بات کا جواب ہی نہیں دے رہے۔ تو وہ کہتا ہوں اچھا مجھ سے کر رہے تھے، اچھا دوبارہ کرو، میں نے سنا نہیں، میری توجہ نہیں تھی، اب ہم دوبارہ کرتے ہیں۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آپ جملہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، آپ جملہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور کتنا حسین ترین جملہ ہم مانگنے والوں کے لیے، ہم محتاج ہیں اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولی عبدی ما سأل، جو میرے بندے نے مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات صادقہ کا صدقہ ہمیں بن مانگے عطا کر دے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ سلیقہ جو نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تو ہم کیا مانگیں؟ اے اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما دے۔ اور مانگنے کا سلیقہ بھی تو تو نہیں عطا کرنا، مانگنے کا سلیقہ بھی تو تیری طرف سے، تیری ہی توفیق سے ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے یہ ممکن ہے کہ بندہ اللہ سے سوال کر سکے۔ اللہ توفیق نہ دے تو اللہ سے سوال بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔